اور باقی ہزارہ لکھانی تعدادہ میں برات امایا کیا ہوتی مزدوری ہوتی کارائیں بیانی دل انشاءاللہ میں گھومایا میں درنا تائیں ماں دو روچیں کہ ہمیں موضوع گپائیں کہ پاکستان تباہی و بربادی ذمہ دار کہیں گڑا مرچی مرا تکے گشگایا صوبی کہ برز والا لاتے گوادرے مردم لوٹائیں تا برزا معتبر نیا مردمہ برزا لوٹائیں تا بلکہ باندک پیشین تے آئینہ جست کا کہ مولانا احتجاجہ نشتو گوادریاں ڈنیاں ہمیں جستو آستہ شا لوٹائیں نگائیں ماں حیران بھی تا کہ چلو یک روچیں اگر برز والا شمارہ گئی انگا تک معلوم نہیں کہ گوادریاں ڈنیاں شما پوٹ سنبھالے پوٹا شما سنبھالے شما ریچنگا معلوم نہیں دو کلی مردم تو لوٹا ہے نا کپ گئیں شما انٹیلیجنس شما 60 والا شما 30 والا شما ہمیں ادارہ شما مردم ای طرح نگوشا کہ کجے گا کیا میں پھر اپنی 3 دنوں سے جو میں موضوع پہ ہوں اس موضوع پہ آج بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون کون ذمہ دار ہے آج بلوچستان کے بلوچ اور پشتون ریاست کے بارے میں ان کے جذبات اور نہیں ہیں کیوں میں اپنی بات بتاؤں دوسروں کی بات نہیں کرتا جب 2003 میں وہاں سے آیا پڑھ کے آیا گوادر میں جماعت سربندر کا امیر بنا اسی وقت 2004 اور 2005 میں یہاں ایک لہر تھی یہاں نوجوانوں نے ایک تعداد تھی نوجوانوں کی جو ان کے سوچ تھا نظریہ تھا وہ علیحدگی چاہتے تھے اوپن یہ بات کہتے تھے پروگرام بھی کرتے اسٹڈی سرکل کرتے تو میں خود اپنی بتا رہا ہوں کہ میں اتنا پریشان ہوتا رات کو کبھی کی سوتا نہیں تھا کہ بھئی ملک کا کیا ہو رہا ہے ملک تو بہت خطرناک حد تک ملک تو ٹوٹ رہا ہے مجھے نیند نہیں آتی تھی پریشان ہوتے تھے ہم لوگ جماعت کے دفتر میں بیٹھتے تو ہمیں ساتھی کہتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا ہم بھی پریشان ہوتے رات نہیں سو سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارا اسلامی مملکت خدا داد یہ کس طرح جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج 20 سال کے بعد میرے سامنے کوئی علیحدگی کی بات کرے مجھے نیند اڑنا اپنی جگہ مجھے میرے خیال میں نیند اچھی آ جاتی ہے کیوں بھائی کیا ہوا کیوں فرق ہوا وجوہات کیا ہیں کہ ہم مجھ جیسا کتنے نوجوان ہیں جو اس ملک کے لیے پریشان ہوتے تھے اور راتوں کو سو نہیں سکتے تھے لیکن آج ان کے وہ جذبات نہیں ہیں آج ان کے وہ خیالات نہیں ہیں آج ان کے اور رائے نہیں ہیں
اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے کہ سوچے؟ کوئی ہے کہ ریسرچ اور تحقیقات کرے؟ جب ہماری ایک بہن نے، جب میں نے کہا ہماری بہن، اس پہ بھی گوادر میں ایک مقدمہ ہے مجھ پر کہ آپ نے اس شاعری کو اپنی بہن کہا۔ بھائی ہم کیوں نہ کہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے فعل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے خون سے، اپنی سرزمین سے، اپنے ہمسایہ سے میں لا تعلقی کر سکتا ہوں کہ میری بہن نہیں ہے؟ رائے الگ ہو سکتا ہے، فعل سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بہن خوشحال گھرانے سے ہو، غریب نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیوں اپنے جسم پہ بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑاتی ہے؟ کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ 2 بچوں کی ماں، وجوہات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ آپ مذہبی حوالے سے لوگوں کو کہتے تھے کہ طالبان نوجوانوں کو جنت کا درس دیتا ہے کہ اس کو جنت ملے گا، تو جنت کے لالچ میں اڑاتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ اس کو جنت مل جائے، لیکن شاعری بلوچ، اس کو کسی نے جنت کا لالچ نہیں دیا تھا، مذہبی عورت بھی نہیں تھی۔ کیا اسباب تھے؟ اس پہ کسی نے سوچا؟ کوئی کمیٹی بنی؟ کوئی کمیشن بنا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ عورت ذات، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے ہاں تو پھر اس کے بعد اپنے بچے کے لیے جیتی ہے، لیکن اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر، کوئی ایسی ماں ہے اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر موت کو گلے لگاتی ہے؟ کیوں؟ وجوہات کیا ہے؟ کیا اسباب ہے؟ کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے نا۔ اس بلوچ عورت نے پیسوں کی خاطر کیا، پیسے اس کے پاس تو بہت تھے، کس کے لیے کیا؟ کیوں کیا؟ کبھی آپ نے تحقیقات کی؟ کسی ادارے نے تحقیقات کی؟ سر جھوٹ کے بیٹھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ آپ بندوق سے روک سکتے ہو، طاقت سے روک سکتے ہو، چیک پوسٹیں قائم کر کے لوگوں کے جذبات روک سکتے ہو۔ میں نے اس دن بھی کہا، پرسوں، سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے، بندوق کے زور پر آپ سروں کو فتح ضرور کر سکتے ہیں، دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ اور ریاستیں طاقت کی بنیاد پہ نہیں چلتی، فوجی طاقت کے ذریعے آپ ملکوں کو اکٹھے نہیں کر سکتے۔ کل اگر یہ 4 قومیں، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، اگر اکٹھے ہوئے تو ایک نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کی بنیاد پر، ورنہ ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، ہمارا جغرافیہ الگ ہے، ہماری ذہنیت الگ ہے، ہماری مزاج الگ ہے، ہم صرف ایک بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے تھے۔ جب اس لا الہ کو ہٹا دیا گیا، کہا گیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
قوموں کو تقسیم کیا، مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر، لسانیت کے نام پر قوموں کو آپس میں لڑایا، علماء کو آپس میں لڑایا، قبائل کو آپس میں لڑایا، خون ریزی کی، فساد کیے، ہزاروں نوجوان قتل ہوئے۔ آج کوئٹہ چمن چلے، ہمارے قرآن میں بھی کہ اس سے زیادہ آپ جائیں، محمود خان اچکزئی کا بھی ذکر ہوا، اس کا علاقہ ہے گلستان، چمن میں، گلستان قلعہ عبداللہ میں گلستان اس کے آبادی، اس کا محلہ ہے، گاؤں ہے، اس میں 700 لوگ، محمود خان اچکزئی کا دشمنی ایک قبیلے سے، اس محمود خان کے قبیلہ اور اس قبیلے کے 700 قبریں گلستان میں، وہ گلستان آج قبرستان بنا ہوا ہے، تمام لوگ وہاں سے نکل گئے، 700 قبریں ہیں وہاں آج جو مارے گئے۔ قبائل سے لڑائی کی، مسلکوں پہ، قومیں آپس میں، قبائل آپس میں، اس لیے تھا کیونکہ انگریز کا فارمولہ تھا کہ لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ مزے کرو، قوموں کو لڑاؤ۔ یہ فارمولہ کس نے دیا؟ کس نے ایک شعبہ بنایا تھا اپنے ادارے کے اندر کہ قوموں کو لڑاؤ، علماء کو لڑاؤ، قبائل کو لڑاؤ، قبیلے کے مقابلے میں قبیلہ کھڑا کرو، عالم کے مقابلے میں عالم کھڑا کرو، مولانا کے مقابلے میں مولانا کھڑا کرو، مسلک کے مقابلے میں مسلک کھڑا کرو۔ آیا یہ مسلک صرف پاکستان میں ہے؟ دنیا اور دنیا میں نہیں ہے؟ ایک ہی مسجد میں سب نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں ایک ہی مسجد میں کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک شعبہ تھا، آپ کے ادارے میں شعبہ دیوبندی شعبہ الگ، اہل حدیث کا شعبہ الگ، فلانی کا شعبہ الگ، فلانی کا شعبہ الگ، ہر ایک کا ایک ذمہ دار تھا، ہر ایک کو ذمہ دار مقرر تھا۔ اسی طرح قوموں کے بارے میں، قبائل کے بارے میں، بلوچستان کو، پاکستان کو تاراج کیا، خون ریزی کی، فتنے کیے، فساد پھیلائے۔ سوال یہ ہے، یہ بھی سوال ہے ہمارے ذہنوں میں، پاکستان میں بدامنی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ کب امن ہوگا؟ ہمارے نوجوان جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بدامنی ریاست کی مجبوری ہے، ریاست کو بدامنی کرنا پڑتا ہے، بدامنی پھیلانا ریاست کی مجبوری ہے، تاکہ ریاستی ادارے ان کی موجودگی کا ہر وقت احساس ہمیں ہو کہ یہ ضروری ہے، یہ نہیں ہوں گے تو بدامنی ہوگا۔ دنیا کے ممالک میں بھی افواج ہیں، لیکن وہ چوکوں میں تو نہیں ہوتے۔ امریکہ اور نیو یارک اور لندن، سعودیہ، یورپ، ان کے چوکوں میں فوج ہے، فوج کا چیک پوسٹ ہے۔ چائنا کے مین شہروں کے چوکوں پر چیک پوسٹ ہے؟ نہیں، وہاں تو پولیس بھی نظر نہیں آتی۔ پولیس اس وقت آئے گی جب آپ قانون توڑیں گے، آپ کو پولیس نظر آئے گی، ورنہ پولیس بھی نظر نہیں آئے گی۔ لوگ ٹریفک کا قانون توڑتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، اس وقت جب کاغذ لے جائیں گے بھرنے کے لیے، اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سال اس نے 3 دفعہ قانون توڑا تھا یا 4 دفعہ قانون توڑا تھا۔ اور ملک ہیں جہاں قانون ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ عوام قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ،
عوام قربانی دیں. بھائی سوال ہے، سوال کا جواب ہمیں دے کہ پاکستان اور بلوچستان تباہ و برباد ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ یا کوئی آئے کہ نہیں ہے بالکل آپ غلط کہتے ہو، خوشحالی ہے یہاں تو خوشحالی. کون کہتا ہے بربادی ہے؟ خوشحالی ہے. کون اسپتالوں میں تڑپتا ہے؟ کوئی نہیں تڑپتا. کون کہتا ہے بلوچستان اور پاکستان میں بربادی ہے؟ کوئی آ کے بتائے کہ آپ یہ بات غلط ہے کہ پاکستان برباد نہیں ہے، خوشحال ملک ہے. لیکن افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. احساس مر گیا، سنجیدگی نہیں ہے. جب غریب نکلتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، آگے سے بات ہوتی ہے کہ ریاست سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے، ریاست سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہے. اچھا ریاست گنڈا ہے کہ؟ ہاں ریاست بہت بڑا گنڈا ہے. دنیا میں جب کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن جب لوگ نکلتے ہیں کہ مجھے حق دو، کہتے ہیں ریاست سے بڑا گنڈا. کوئی ماں کبھی گنڈا ہوتا ہے؟ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. لیکن ایک کیسی ماں ہے یہ؟ کیسی ماں ہے؟ بڑے بھائی کو تو سب کچھ دیتی ہے، طاقتور بھائی کو تو سب کچھ دیتی ہے. یہ کیسی ظالم ماں ہے کہ مالدار طاقتور ماں بیٹے کو تو تمام وسائل دیتی ہے، لیکن یہ ظالم ماں اپنے کمزور بیٹے کو کچھ نہیں دیتی. یہ کیسی ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے؟ سوتیلی ماں بھی ایسے نہیں کرتی، سوتیلی ماں بھی ایسی نہیں کرتی. اس سے ملک مضبوط نہیں ہوگا. آپ ایک نہیں، ہر گھر کے پاس ایک چوکی بناؤ. بلوچستان کے ہر گھر کے نکڑ پر ایک چوکی بناؤ. نفرت اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ نفرت ہوگی. آپ پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتے. بندوق سے آپ کسی کو آپ قابو نہیں کر سکتے. آج بندوق کا دور گیا، کوئی بندوق سے آج کوئی نہیں ڈرتا. بندوق سے، طاقت سے. یہ وردی تھے، چند سال پہلے اس وردی کا اتنا احترام تھا. تنہ تنہ آتے بازار میں خرید و فروخت کرتے، ٹماٹر خریدتے، آلو خریدتے، راشن خریدتے، پھر چلے جاتے. پھر ایک سوال ہے، آج ٹماٹر لینے کے لیے آپ کو 3 سیکورٹی گاڑی کے ساتھ آنا پڑتا ہے. کیوں؟ وجوہات کیا ہے؟ ایک ٹینکر پانی لے جانے کے لیے آپ کو 2-3 سیکورٹی، اس پانی ٹینکر کو بھی 3 سیکورٹی گاڑیوں کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس ٹینکر کو نہ لے جائے. کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ کبھی سوچتے ہیں آپ؟ کبھی تحقیق کرتے ہیں؟ کبھی سنجیدہ ہو کر سوچتے ہیں تنہائی میں؟ تنہا بیٹھ کر بستر پہ بیٹھ کر بستر کو ملک الموت کا آخری جگہ سمجھیں. اب ذرا غور کرو کہ بلوچستان آج اس مقام پر ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کی عدالت میں بھی حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے.
اللہ کی ایک عدالت موجود ہے، وہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ آج ملک، آج بلوچستان تباہ ہے، برباد ہے، لوگ خوار ہیں، مائیں فریاد کر رہی ہیں، والدین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں. یہ علماء سے پوچھ لیں، پاکستانی حکمران، پاکستانی جتنے حکمران، وہ چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال حج کرے، چاہے ہو نماز ان کی جماعت کے ساتھ ہو، اور دن ایک قرآن ختم کرے، جب تک انہوں نے پاکستان میں انصاف نہیں کیا، مجھے اللہ اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، جنت بہت مشکل ہے. اگر یہ پاکستانی حکمران اگر جنت میں گئے، میرے خیال میں تو پھر ابو جہل کے بارے میں بھی پتا ہوگا، وہ بھی جائے گا. کروڑوں مائیں، جو حکمران کروڑوں ماؤں کو تڑپاتا ہو، کروڑوں والدین کو رلاتا ہو، کروڑوں بہنوں کو رلاتی ہو، اللہ اس کو معاف کرے گا؟ بیت اللہ جانے سے معاف ہوگا؟ بیت اللہ کے پیسے بھی ہمارے، ہم یہاں بددعا دے رہے ہیں، اللہ پاکستانی حکمرانوں کو تباہ کرو. وہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا طواف، ہم یہاں بددعائیں دے رہے ہیں، یتیم بددعائیں دے رہے ہیں. وہاں تصویر یہ کہ پلانی نے حاکم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ خصوصی کھولا گیا، پلان نے تو حجر اسود میں بوسہ دیا، وہ حجر اسود بھی ایسے ظالم حاکموں کو لعنت بھیج رہا ہوگا. حجر اسود کو اگر زبان ہوتا، وہ کہتا کہ پاکستانی حکمرانوں مجھے گندا مت کرو، مجھے بوسہ دے کر اپنے لعنتی ہاتھوں کے ساتھ مجھے گندا مت کرو، مجھے بوسہ مت دو. اس کو زبان نہیں ہے. اگر زبان ہوتا، حجر اسود بھی فریاد کرتا کہ ظالم حکمران، پاکستانی حکمرانوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ. جنت ایسے آسان چیز ہے، اب ظلم کرو ملے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اب تک کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنجیدہ نہیں، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. جی ملک تو ترقی کی طرف جا رہا ہے. اچھا پوچھے ترقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں؟ پاکستان آپ کا نام ہے کرنل صاحب؟ پاکستان آپ ہے جنرل صاحب؟ پاکستان آپ ہے؟ باہر تو کیچڑ ہے، باہر تو گٹر ہے، باہر تو بربادی ہے، باہر تو خواری ہے، فریاد ہے، مائیں روتی ہیں، بہنیں روتی ہیں. پاکستان ہو ہے یا پاکستان جنرل کا نام ہے، جج کا نام ہے، نواز شریف کا نام ہے، زرداری کا نام، عمران خان کا نام پاکستان ہے. باہر تو کیا ہے؟ قبرستان ہے. پاؤں کے اوپر پاؤں کرتے ہیں، جی ملک تو ترقی جا رہا ہے، خوشحالی ہے. لانا تو حکمرانوں کو، حکمران کی ترقی کو. میں تو روزانہ بددعا دیتا ہوں، روزانہ، کہ اللہ پاک پاکستان کے حکمرانوں کو تباہ و برباد کرے. میں بددعا دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ بددعا نہیں دینی چاہیے، لیکن دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے بھی کچھ لوگوں کے کو بددعا دی، رحمت العالمین نے بھی دی. جس نے اللہ کے نبی کو تنگ کیا انہوں نے بددعا نہیں دی، لیکن جب اس کی وجہ سے کروڑوں مائیں روتی ہوں، کروڑوں گھر جل رہے ہوں، کروڑوں مائیں رو رہی ہوں، کروڑوں والدین
کے ایسے حکمرانوں کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو تباہ و برباد کرے۔ یہ روزانہ بد دعا ہے، روزانہ بد دعا ہے۔ جس طرح انہوں نے غریبوں کے گھروں کو جلایا، اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دو۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچے لاپتہ کر کے ہماری ماؤں کو تڑپا رہے ہیں، اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک دنیا میں کرو۔ جب ان کا بچہ غائب ہو جائے نا، جب بلاول لاپتہ ہو جائے، زرداری کو پتہ چلے گا کہ بچہ کس طرح بچے کا لاپتہ ہونے کا غم ہے۔ حمزہ شریف لاپتہ ہو جائے، نواز شریف کو پتہ چلے گا کہ بچے کی جدائی کا کیا غم ہے۔